بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جی تو کل جو ہے پچھلے آیتوں میں جو ہے ہمارا آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 کا ترجمہ ہوا تھا، جس میں جو ہے واقع افک بیان ہوا ہے. واقع افک کیا ہے؟ جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو بہتان باندھا تھا، جو بہتان لگایا تھا منافقوں نے، اس کا تذکرہ تھا. ٹھیک ہے جی. تو تفسیر دیکھیں گے. تو تفسیر جاننے کے لیے دراصل جو ہے واقع افک کو جاننا ضروری ہے. افک کے معنی کیا بتائی تھی میں کل؟ افک کے معنی جھوٹ، بہتان باندھنا، بدترین جھوٹ اور بدترین بہتان کو کہتے ہیں افک. اور وہ بھی یہ عام انسان پر نہیں بلکہ ایک پاک دامن، ایک بڑی فضیلت والی خاتون پر، امہات المومنین پر بہتان لگایا گیا تھا. ٹھیک ہے، عام بات نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں، ان کی پاک دامنی میں، ان کی برات میں جو ہے 10 آیتیں، قرآن کی 10 آیتیں نازل فرمائی. تو جیسا کہ میں کل بتائی تھی کہ ہر لڑائی میں، غزوے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، تو جو ہے اب ہم اپنے ساتھ جو ہے اپنی ایک زوجہ کو ساتھ رکھتے تھے، جس کا بھی قرآن نکلتا تھا تو ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. تو تقریباً ہجرت کے 6ویں سال، ٹھیک ہے، ہجرت کے 6ویں سال جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق میں تشریف لے گئے تھے. ایک غزوہ تھا بنی مستلق، جو قبیلہ تھا بنو مستلق، ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی. تو اس غزوے میں تشریف لے گئے تھے سن 6 ہجری میں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو اونٹ تھا، عائشہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ پر جو ہے ان کا ہودج رکھا جاتا تھا. ہودج اس کو کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو ہے خواتین کے لیے جو ہے ایک، جیسے کہ پرانے زمانے میں آپ دیکھے ہوں گے فوٹوز میں، اس میں نیٹ پہ کہیں پہ، جو پہلے زمانے میں عورتوں کو اس میں جیسے کہ ڈولی ہوتی تھی، اس میں رکھ کر آدمی جو ہے ہوتے تھے، چار طرف اٹھایا جاتا تھا عورتوں کو. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے ہودج ہوا کرتا تھا خواتین کا، جو ہے ان کے اونٹوں پر، ان کے جو بھی سواری ہے اس پر رکھ دیتے تھے، اور وہ اس طریقے سے سوار ہوتی تھی. جو بھی پردے دار خاتون ہیں تو ان کو جو ہے اس پر ہودج میں رکھ دیا جاتا تھا، اور وہ ہودج جو ہے اونٹ یا گھوڑا جو بھی ہے اس پر سوار کیا جاتا تھا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ جو اپنے ہودج میں سوار ہو گئی، پھر جو ہے ہو جاتی تھی، اور اس ہودج کو جو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے. تو جب یہ لڑائی سے، اس غزوے سے جب فارغ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو واپس جب مدینہ طیبہ کی طرف واپس ہو رہے تھے، تو ایک رات جو ہے، ایک روز یہ قصہ پیش آیا، یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک منزل پر ٹھہرے. یہ قافلہ جو ہے، یہ جو تمام صحابہ آپ سے جو قافلہ تھا، یہ قافلہ جو ہے ایک منزل میں ٹھہرا، یعنی ایک جگہ پر رکا. ظاہر سی بات ہے اس وقت جو ہے جانوروں پر سفر کیا کرتے تھے، اونٹ پر، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، تو بہت دور کے سفر ہوتے تھے، انہیں رک رک کر جو ہے سفر کیا کرتے تھے. تھوڑی دور چلتے تھے، پھر رکتے تھے، پھر تھوڑی دور چلتے تھے، پھر رکتے تھے، تاکہ جانوروں کو بھی آرام ملے اور خود انسان بھی جو اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں، اور جو بھی کھانا پینا وغیرہ ہوتا ہے وہ اس سے فارغ ہو جائیں. تو اسی طریقے سے واپسی میں جو ہے ایک رات جو ہے، ایک روز جو ہے ایک منزل پر رکے. یہ قافلہ پورا ٹھہرا ہوا تھا، اور پھر جو ہے آخر شب، یعنی رات کے آخر حصے میں جو ہے واپس نکلنے کا اعلان ہوا، واپس کوچ کرنے کا اعلان ہوا. اس وقت جو ہے جب قافلہ رکتا تھا، جب ظاہر سی بات ہے بڑا قافلہ ہوتا تھا، بہت زیادہ لوگ ہوتے تھے، تو اعلان کیا جاتا تھا کہ قافلہ اب نکلنے والا ہے، تیاری کر لو. تو اس طریقے سے اس وقت بھی جو ہے جب رکا ہوا تھا قافلہ، تو اعلان ہوا کہ اب قافلہ روانہ ہونے والا ہے، لوگ اپنی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں، تیار ہو جائیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی جو ہے قضائے حاجت کی ضرورت تھی. اس وقت جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا کہ اس وقت باتھ روم وغیرہ، جیسے کہ بیت الخلاء اب جیسا ہوتا ہے ہمارے پاس، ویسا نہیں ہوتا تھا، یا نہ ہی جو ہے راستے میں جو ہے جیسے کہ آج کل اگر ہم سفر کریں تو راستے میں پیٹرول پمپ وغیرہ اس طریقے سے ہوتے ہیں،
تاکہ ہم رکے اور اپنی ضرورتوں سے، ہوٹلس وغیرہ ہوتے ہیں نا راستے میں، اگر ہم سفر بھی کریں ہائی وے پہ تو راستے میں ہوٹلس وغیرہ اب ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ایسا کوئی معمول نہیں تھا۔ تو اس وقت اپنی ضرورتوں سے، حاجتوں سے فارغ ہونے کے لیے لوگ جو ہے دور جنگلوں میں جو جا کر اپنی حاجتیں پوری کیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی جو ہے قضائے حاجت کی ضرورت تھی، تو انہوں نے بھی جنگل کی طرف چلی گئی، اور وہاں اتفاق سے کیا ہوا، ان کا ہار جو ہے ٹوٹ گیا، ٹوٹ کر گر گیا۔ وہ جو اس غزوے میں تشریف لے جانے سے پہلے جو ہے وہ کسی سے عاریتاً جو ہے ہار لی تھی، اور وہ جو ہار کیا ہوا، اب وہاں پر جنگل میں اتفاق سے ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ اب وہ عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے اس کو تلاش کرنے لگ گئی، تو اس کی تلاش میں ان کو دیر ہو گئی۔ تو جب تلاش کر کے جب واپس آئی اپنی جگہ پر، تو دیکھا تو قافلہ روانہ ہو گیا ہے، اور ان کا اونٹ بھی نہیں ہے۔ دراصل یہ ہوا کہ اونٹ پر، جو میں بتائی تھی ابتدا میں، کہ ہودج کو رکھا جاتا تھا۔ ہودج یعنی وہی جو ڈوری کی طرح جو ہوتا تھا، جس میں خواتین سوار ہوتی تھی، تو اس کو اونٹ پر رکھا جاتا تھا۔ لیکن جو ہے جو آدمی جو اس کو رکھتے تھے، اس وقت انہوں نے شاید سمجھا کہ جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ اس میں موجود ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ کم عمر تھی، اس وقت بہت زیادہ چھوٹی تھی اور دبلی پتلی تھی، تو ظاہر ہے اتنا زیادہ ان کا ویٹ نہیں تھا جس سے اندازہ ہو کہ اندر ہے یا نہیں۔ تو شاید جو اٹھانے والے جو لوگ ہیں، غلام وغیرہ جو ہے، وہ سمجھے کہ اس میں موجود ہے عائشہ رضی اللہ عنہا، اور ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ خالی ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اونٹ پر رکھ دیا ہودج، اور اونٹ روانہ ہو گیا، یعنی قافلہ نکل گیا۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی جگہ واپس آ کر قافلے کو نہ پایا، تو بہت ہی جو ہے دانش مندی، عقل مندی سے کام لیا، یعنی بہت زیادہ پریشان وغیرہ بھی نہیں ہوئی وہ، اور نہ ہی قافلے کے پیچھے دوڑنے کی کوشش کی، بلکہ بلکہ یہ کیا کہ چادر وغیرہ جو بھی ان کا پردہ وغیرہ تھا، چادر اوڑھ کر بیٹھ گئی، ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی، جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی پہلے سے ہی وہیں بیٹھ گئی، اور یہ خیال کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو جب معلوم ہو جائے گا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں، میں ان پر سوار نہیں ہوں، تو مجھے جو ہے تلاش کرنے کے لیے یہاں ضرور پہنچیں گے، اسی لیے وہ جو ہے وہیں پر بیٹھ گئی۔ تو چادر اپنی لپیٹی اور خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے، رات کا آخر حصہ تھا، اور رات کا وقت جو ہے نیند کا ہوتا ہے، تو ویسے بیٹھے بیٹھے ان کو آنکھ لگ گئی، عائشہ رضی اللہ عنہ کو آنکھ لگ جاتی ہے، اور وہیں لیٹ کر وہ سو گئی۔ اب دوسری طرف یہ ہوا کہ جو قافلے جب روانہ ہوتے تھے، اس وقت جو ہے یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ جو ہے جب بھی بڑا قافلہ روانہ ہوتا تھا، یا پھر جنگ پر جاتے تھے، کہیں پر جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو، یعنی ایک صحابی کو جو ہے قافلے کے پیچھے آنے کے لیے کہتے تھے، یعنی کوئی ایک آدمی پورے قافلے میں ذرا دیر سے نکلے، یعنی جب قافلہ روانہ ہو جاتا تھا تو آخر میں تھوڑی دیر کر کے وہ آدمی کو نکلنا ہوتا تھا، تاکہ جو ہے قافلے کی کچھ چیزیں اگر گر گئی، کوئی کچھ ہو گیا، جو بھی ان کے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، قیمتی چیزیں گر جاتی ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے، تو وہ دیکھ کر اٹھا کر لے آئے، ان کی یہ ڈیوٹی تھی۔ تو اس وقت جو ہے اس قافلے میں جو ہے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، تو ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت پر معمور کیا تھا، مقرر کیا تھا کہ وہ جو ہے قافلے کے پیچھے رہیں، اور قافلہ روانہ ہونے کے بعد جو ہے جو بھی گڑی پڑی چیزیں جو بھی ہوتی تھیں، وہ اس کو اٹھا کر لالے محفوظ کر لیں۔ اب تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں لیٹی ہوئی رہی، یعنی ان کو آنکھ لگ گئی تھی وہاں پر، تو جب صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچے، کب پہنچے؟ تقریباً صبح کا وقت ہو چکا تھا، یعنی صبح ہونے ہی والی تھی، پوری صبح بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی پوری روشنی بھی نہیں ہوئی تھی کہ وہ حضرت صفوان بن معطل جو ہے پہنچے۔ تو بس ان کو دور سے اتنا نظر آیا کہ کوئی آدمی پڑا سو رہا ہے، لیکن جب وہ قریب آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پہچان لیا، کیونکہ جو ہے انہوں نے جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کب دیکھا تھا؟ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے ان کو دیکھا تھا، آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے، کون؟ یہ صحابی حضرت صفوان بن معطل، ٹھیک ہے، یہ صحابی نے دیکھا ہوا تھا ان کو، تو فوراً وہ پہچان لیے۔ پہچاننے کے بعد انہوں نے انتہائی افسوس کے ساتھ جو ہے ان کی زبان سے یہی جملہ نکلا، صرف ایک ہی جملہ ان کی زبان سے نکلا، کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا ہے،
تو انا للہ و انا الیہ راجعون ایک جملہ پڑھا، اور یہ جیسے ہی جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کے کان میں یہ جملہ یہ آواز آئی تو فوراً ان کی آنکھ کھل گئی، اور فوراً انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اپنا اونٹ جو تھا ان کا قریب لا کر بٹھا دیا، یعنی اونٹ کو قریب لا کر ان کے بٹھا دیے، تاکہ اشارہ ہے اس بات کی کہ وہ جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے اس اونٹ پر سوار ہو جائے، تاکہ ٹھیک ہے، قریب لا کر اونٹ کو رکھ دیا اور وہ خود جو ہے پیچھے ہو گئے تاکہ وہ سوار ہو جائے۔ پھر جب اونٹ پر وہ سوار ہو گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، تو اس اونٹ کی نکیل جو ہوتی تھی، جو رسی وغیرہ جو ہوتی تھی اونٹ کے سامنے، تو اس کو نکیل کو پکڑ کر وہ پیدل پیدل چلنے لگے۔ کون؟ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ۔ چلتے چلتے جو یہاں تک کہ وہ قافلے تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ تو اب قافلے تک تو پہنچ گئے، لیکن جو ہے جیسے کہ ہر جو ہے سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کب کس پر جو ہے کیچڑ اچھالا جائے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے اس وقت بھی جو ہے منافقوں کے جو سردار تھے، منافق جیسے کہ میں معلوم ہوگا آپ کو منافق کس کو کہتے ہیں، جو اندر سے تو کافر ہی ہیں لیکن اوپر سے اظہار کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے منافقوں کا جو سردار تھا حضرت عبداللہ بن ابی جو ہے، وہ جو ہے بڑا ہی خبیث، بڑا ہی شیطانی دماغ منافق تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا۔ تو اب اس دشمن کو جو ہے، اس منافق کو جو ہے یہ موقع مل گیا کہ الزام کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور ان صحابی حضرت صفوان بن معطل پر الزام لگائے۔ تو ان کے ساتھ جو ہے چند بھولے بھالے مسلمان بھی اس میں شامل تھے، یعنی حدیث میں جو ہے 3 صحابی کا نام آتا ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور حضرت مصطح، اور حضرت حمنہ، عورتوں میں سے حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ۔ تو 2 مرد اور 1 عورت بھی ان کے ساتھ شامل تھے، یعنی انہوں نے جو تہمت لگائی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر، کون؟ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا۔ تو منافق شامل ہی تھے اس میں، ساتھ میں جو ہے 3 بھولے بھالے مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے، اور وہ بھی اس بہتان کا شکار ہو گئے، یعنی بہتان میں شامل ہو گئے۔ تو جب مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس بات کا علم ہوا کہ منافقوں نے جو ہے یہ بات پوری یعنی مدینہ میں پھیلا دی تھی۔ تو جس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سخت صدمہ پہنچا، اور جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تو بہت بعد میں اس بات کا علم ہوا، تو ان کو بھی بہت زیادہ سخت صدمہ پہنچا، اور تمام مسلمانوں میں جو ہے یہ بات عام ہو گئی، اور مسلمان بھی جو ہے کافی جو پکے سچے مسلمان تھے وہ سب جو ہے سخت رنج و افسوس میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طریقے سے 1 مہینہ یہ چلتا رہا، یہ قصہ چلتا رہا۔ آخر میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات اور جو ہے جو بہتان میں شریک تھے ان کی مذمت کے طور پر آیتیں نازل فرمائی، تقریباً 10 سے 20 تک آیتیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاک دامنی میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اور جو بہتان باندھے تھے جو مسلمان 3 جو شامل تھے، اس میں 2 مرد اور 1 عورت، تو ان کو جو ہے حد قذف ان پر جاری کی گئی بعد میں، تہمت کی سزا میں جو ہے حد قذف ان پر جاری کی گئی، جس میں جو ہے ہر ایک کو جو ہے 80 کوڑے لگائے گئے۔ تو کون تھے وہ 3 صحابہ؟ حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح بن اثاثہ، اور حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ عنہ۔ تو 2 مرد اور 1 عورت، تو ان تینوں کو جو ہے ان تینوں پر جو ہے حد قذف جاری کی گئی۔ اور جو منافقین تھے جو ہے انہوں نے ان کو بھی سزا دی گئی، لیکن پھر بھی وہ جو ہے اپنے ہی حال پر قائم رہے، یعنی بعض جو مسلمان تھے جن کو سزا دی گئی وہ تو اپنے سزا کے بعد جو ہے توبہ کر لیا اپنے اس پر، لیکن جو ہے منافقین جو تھے وہ جو ہے اپنے ہی حال پر قائم رہے۔ تو اس واقعے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے جو ہے، منافقوں نے جو ہے آپ کے خلاف اپنی ساری ہی تدبیریں استعمال کی تھی، یعنی آپ کو جو ہے تکلیف پہنچانے کی ساری جو ہے صورتیں آزمائی تھی۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک پاک دامن عورت تھی جن پر جو ہے یہ تہمت لگائی گئی تھی، تو اس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ رنج و تکلیف ہوئی تھی۔ اور خود صحابی جو تھے حضرت صفوان بن معطل، وہ بھی جو ہے بہت زیادہ مقدس صحابی تھے، جن پر جو ہے حضرت عبداللہ بن ابی نے تہمت لگائی تھی، جس کی وجہ سے جو چند بھولے بھالے مسلمان بھی ان کی اس سازش کا شکار ہو گئے۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو اس سفر سے واپس ہوئی، اس کے بعد بھی ان کو علم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے ان کے بارے میں جو ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ سفر سے آنے کے بعد جو ہے میں اپنے گھریلو کاموں میں مشغول ہو گئی اور ان کو کچھ خبر نہیں دی اس بات کی کہ منافقین نے ان کے بارے میں کیا کیا خبریں جو ہے پھیلائی ہوئی تھی، جھوٹی خبریں۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ سفر سے جب میں واپس ہوئی تو میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور سب سے بڑی وجہ طبیعت خراب ہونے کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم جو ہوتا تھا وہ اپنے ساتھ نہیں دیکھتی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا یہ جو خبر پھیلی ہوئی تھی مدینہ میں، تو اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو ہے پہلے جیسا معاملہ نہیں کر رہے تھے، یعنی پہلے جیسا رہتے تھے ویسا پیش نہیں آ رہے تھے۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ یہ جو ہے معاملہ پیش ہوا ہے، یعنی ایسی ایسی خبریں ان کے بارے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اسی لیے وہ محسوس کر رہی تھی کہ ان کی طبیعت خراب جب ہوئی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی، تو اکثر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب بھی ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی تو ان کے ساتھ بہت زیادہ لطف و کرم کا معاملہ کرتے تھے، یعنی نرمی کا معاملہ کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن اس وقت جو ہے ایسا نہیں ہوا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے اور سلام کرتے، پھر پوچھ لیتے کیا حال ہے اور پھر واپس تشریف لے جاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی زیادہ بات نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجھے کیونکہ اس بات کی خبر نہیں تھی کہ میرے بارے میں کیا جو ہے خبر مشہور ہو گئی ہے، اسی لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رد عمل یعنی اس طرز عمل کا راز مجھ کو معلوم نہ ہوا، یعنی کیوں یہ میں پریشان تھی کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں، یعنی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں، صرف جو ہے طبیعت حال پوچھ رہے ہیں اور واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو ایک روز کیا ہوا کہ وہ جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب ہی تھی کہ جیسے کہ اس وقت جو ہے راتوں کو جو ہے قضائے حاجت اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جنگلوں میں جایا کرتے تھے۔ تو ایک روز جو ہے اپنی اسی یعنی حاجت کے لیے جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے اپنے ایک صحابیہ تھے، جیسے کہ ابھی میں بتایا 3 بھولے بھالے جو مسلمان تھے جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی تہمت میں شامل تھے، جن کا نام جو ہے اس میں سے ایک مستح جیسے کہ میں بتائی تھی حضرت مستح بن اثاثہ، تو ان کی والدہ ام مستح، تو ان کے ساتھ جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ قضائے حاجت کے لیے جنگل میں گئی ہوئی تھی رات میں، کیونکہ اس وقت جو ہے بیت الخلاء وغیرہ کا جو رواج نہیں تھا، تو دور جنگلوں میں جا کر جو ہے فارغ ہوا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے وہ جو ہے ام مستح جو صحابیہ تھی ان کے ساتھ جو ہے گئی ہوئی تھی۔ تو جب واپس آنے لگے دونوں، تو جو صحابیہ تھے حضرت ام مستح رضی اللہ عنہ جو والدہ تھی مستح رضی اللہ عنہ کی، تو ان کی چادر جو تھی ام مستح رضی اللہ عنہ کی جو چادر تھی وہ جو ہے ان کے پاؤں میں آ گئی، ایک دم پاؤں میں آ کر وہ گرنے لگی، گر پڑی۔ تو اس وقت ان کی زبان سے نکلا، کس کی زبان سے؟ حضرت ام مستح یعنی وہی ان کی والدہ کی زبان سے نکلا، ام مستح کی زبان سے نکلا کہ تعیس مستح، یعنی عرب میں ایک ایسا جملہ ہوتا تھا، یہ ایک بد دعا کا جملہ ہوتا تھا، یعنی مستح برباد ہو، اس طریقے سے تعیس مستح، یعنی اپنے ہی بیٹے کو انہوں نے اس طریقے سے کہا مستح برباد ہو، جیسے ہی وہ گر پڑی اس طریقے کا جملہ ان کی زبان سے نکلا۔ تو جیسے یہ بددعا کا کلمہ جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا تو ان کو بڑا ہی تعجب ہوا، انہوں نے فرمایا کہ یہ بہت بری بات ہے، تم ایک نیک آدمی کو برا کہتی ہو جو غزوہ بدر کا شریک تھا، یعنی وہ صحابی جو تھے حضرت مستح رضی اللہ عنہ وہ غزوہ بدر میں شریک تھے، اور یعنی غزوہ بدر کے جو غزوہ بدر میں جو صحابہ شریک تھے ان کا بہت بڑا مرتبہ تھا، کیونکہ اسلام کی پہلی جنگ تھی وہ، اور بہت ہی مشکل کی جنگ تھی وہ، تو اسی لیے جو بھی غزوہ بدر میں شریک تھے ان کا بہت بڑا مرتبہ تھا۔ تو عائشہ جنہ فرماتی ہیں کہ یہ تو غزوہ بدر میں شریک تھے، آپ ان کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، تو بہت نیک صحابی ہیں۔
تو اس پر جو ہے ان کی والدہ ام مستح رضی اللہ عنہا نے تعجب سے کہا کہ بیٹی کیا تم کو خبر نہیں کہ مستح میرا بیٹا کیا کہتا پھرتا ہے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا 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 کہا ہے؟ تب ان کی والدہ نے ام مستح رضی اللہ عنہا نے سارا قصہ، سارا واقعہ جو ہے جو ہوا ہے پورا، وہ تمام باتیں جو ہے کہہ سنایا ان کو، عائشہ رضی اللہ عنہ کو بیان کیا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ میرے بارے میں یہ خبریں پھیلی ہوئی اور مجھ کو علم نہیں ہے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میرا مرض، میری جو بیماری تھی وہ اور مزید بڑھ گئی، یعنی دگنی ہو گئی، ڈبل ہو گئی۔ تو جب میں گھر میں واپس آئی اور حسب معمول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سلام کیا اور مزاج پرسی فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سلام کیا اور حال پوچھا کہ کیسی طبیعت ہے وغیرہ۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، جب اب ان کو معلوم ہو گیا کہ اچھا اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے انہوں نے اجازت طلب کی۔ کس بات کی اجازت طلب کی؟ کہ میں اپنے والدین کے گھر یعنی مائکے جانا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ کا ارادہ یہ تھا کہ والدین سے جا کر جو ہے اس معاملے کی تحقیق کریں، یعنی آخر بات کیا ہے، کس حد تک سچ ہے یہ بات، یعنی آخر کیا ہے، جو بھی اس معاملے کی تحقیق کریں، اس لیے وہ اپنے مائکے جانا چاہتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے جا کر والدہ سے پوچھا تو انہوں نے تسلی دی کہ تم جیسی عورتوں کے دشمن ہوتے ہیں اور ایسی چیزیں جو ہے مشہور کیا کرتے ہیں، تم غم نہ کرو، خود بخود جو ہے معاملہ صاف ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی والدہ نے ان کی تسلی دی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، لوگوں میں اس کا چرچا ہو چکا ہے اور میں اس پر کیسے صبر کروں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس رات ساری رات میں روتی رہی، یعنی اب ان کو علم ہوا تھا کہ میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں پھیلی ہوئی اور مجھ کو اب تک خبر نہیں، اور وہ ساری رات روتی رہی۔ فرماتی ہے کہ نہ میرا ایک آنسو تھما نہ میری آنکھ لگی، یعنی رات بھر بالکل مسلسل وہ روتی ہی رہی، ان کی آنکھ سے جو آنسو مسلسل نکلتے رہے۔ دوسری طرف جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس خبر کے پھیلنے سے سخت غمگین تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ اس کی شکایت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایسی حرکت نہیں کر سکتی تھی، لیکن جو خبریں پھیلی ہوئی تھی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی، بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اسی عرصے میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی بھی نازل نہیں ہو رہی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا اس بات کو ہوئے، لیکن کوئی وحی بھی نازل نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ آخر بات کیا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے چچا بھائی جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے اور غلام بھی تھے۔ تو زید بن حارثہ کے بیٹے تھے یہ اسامہ بن زید، گھر میں ہی رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ تو ان دونوں کو بلایا، کس کو؟ علی رضی اللہ عنہ کو اور اسامہ بن زید کو بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلائے اور ان سے مشورہ لیا کہ اب ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے، یعنی میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، یعنی ایسی مشورے کے لیے بلایا۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے تو کھل کر عرض کر دیا کہ جہاں تک ہمارا علم ہے، یعنی جہاں تک ہم کو معلوم ہے، ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کوئی بدگمانی نہیں ہے، یعنی وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، ان کی کوئی بات ایسی نہیں جس سے ہم کو بدگمانی پیدا ہو سکے۔ آپ ان افواہوں کی کچھ پرواہ نہ کریں، یعنی اسامہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان افواہوں کی پرواہ مت کریے، ہم کو تو ایسی کوئی بات کا علم نہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا ہو، یعنی کوئی بدگمانی نہیں ان کے بارے میں۔ انہوں نے ایسا کہا، کون؟ اسامہ بن زید نے اس طریقے سے تسلی دی۔ اور علی رضی اللہ عنہ نے کہا، علی رضی اللہ عنہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بے چین تھے، پریشان تھے، ان کو اس غم سے بچانے کے لیے یہ مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کچھ تنگی نہیں فرمائی، اگر افواہوں کے بنا پر، یعنی جو بھی افواہیں، یہ جو جھوٹی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں اس کی بنا پر آپ پریشان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کچھ تقدر، یعنی طبعی طور پر آپ کو کچھ وہ ہوا ہے، تو عورتیں اور زیادہ بہت ہیں، یعنی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں اللہ کے رسول، آپ کو تو عورتیں بہت زیادہ ہیں، آپ جو ہے یعنی دوسرا نکاح بھی کر سکے، اس طریقے سے ان کا مطلب تھا۔ تو آپ کا یہ تقدر جو ہے اس طریقے سے بھی رفع ہو سکتا ہے، یعنی آپ کی جو پریشانی اس طریقے سے بھی دور ہو سکتی ہے کہ آپ کیا کریں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو باندی ہے، جو کام والی جو تھی، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا جو ان کی کام والی تھی،
باندھی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا کہ ان کو بلائے، ان کو بلا کر ان کی حالات، عائشہ رضی اللہ عنہ کے حالات کی تحقیق کر لیجیے۔ اس طریقے سے علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے سوال کیا۔ تو بریرہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اور تو کوئی بات نہیں، عیب کی مجھے اس میں نظر نہیں آتی، سوائے اس بات کے کہ نوعمر لڑکی ہے، یعنی چھوٹی لڑکی ہے، اور بعض اوقات جو ہے آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہے، خود سو جاتی ہے، بکری آ کر سارا آٹا کھا جاتی ہے۔ یعنی صرف ایک لاپرواہی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا میں، عائشہ میں، کہ وہ تو ایک چھوٹی بچی ہے، کم عمر لڑکی ہے، اور آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہے، اور سارا آٹا جو ہے بکری آ کر کھا جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے کہا، کون؟ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا جو باندھی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا کی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہونے کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ممبر پر تشریف لے گئے خطبہ دینے کے لیے، اور جو ہے ممبر پر تشریف لے جا کر یہ فرمایا کہ تہمت گھڑنے والوں اور افواہ پھیلانے والوں کی شکایت کا ذکر کیا، یعنی اس طریقے سے انہوں نے میرے گھر والوں پر کیچڑ اچھالا وغیرہ، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اب دوسری طرف یہ ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں مسلسل سارا دن، پھر دوسری رات بھی مسلسل روتے ہی رہی، رونے میں جو ہے میرا وقت گزر گیا۔ میرے والدین بھی میرے پاس آ گئے تھے اور ڈر رہے تھے کہ رونے سے کہیں میرا کلیجہ نہ پھٹ جائے، اور ان کو تسلی دے رہے تھے۔ تو اسی دوران جو ہے مجھے جو ہے میرے والدین تسلی دے رہے تھے کہ اچانک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں عائشہ رضی اللہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ عائشہ جو ہے فرماتی ہیں کہ جب سے یہ قصہ ہوا، یعنی جو افواہیں جو پھیلی ہوئی تھی، جب سے یہ قصہ چلا ہوا تھا، تو اس سے پہلے جو آپ میرے پاس آ کر نہ بیٹھے تھے، یعنی اتنے عرصے میں آپ میرے قریب نہیں آئے تھے، آپ میرے پاس آ کر نہیں بیٹھے تھے، لیکن اب جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ میرے پاس آئے تھے، آ کر بیٹھے۔ پھر آپ نے ایک مختصر خطبہ شہادت پڑھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شہادت پڑھا اور فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں یہ باتیں پہنچی، یعنی یہ باتیں مجھے معلوم ہوئی ہے، اگر تم بری ہو، یعنی اگر تم پاک دامن ہو، اس سے بری ہو، یعنی تم نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں بری کر دیں گے، یعنی برات کا اظہار وحی کے ذریعے فرما دیں گے۔ اور اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہے، یعنی کوئی گناہ ہو گیا، تو اللہ سے توبہ استغفار کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے بات کی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا کلام پورا فرمایا، یعنی اس طریقے سے کہا، تو فوراً عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے آنسو فوراً بالکل ختم ہو گئے، یعنی ایک دم خشک ہو گئے میرے آنسو، میری آنکھوں میں ایک قطرہ بھی نہ رہا۔ میں نے اپنے والد ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں، یعنی میں تو ان سے بات نہیں کروں گی، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ ناراض تھی تھوڑی سی، تو اسی لیے فرمایا کہ میں تو بات نہیں کروں گی، آپ ان کا جواب دیں، آپ ان کی بات کا جواب دیں۔ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں آپ سے ان کی بات کا کیا جواب دے سکتا ہوں۔ پھر جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیجئے، تو انہوں نے بھی عذر کر دیا کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اب مجبوراً جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہی بولنا پڑا، اور فرمایا کہ میں ایک کم عمر لڑکی تھی، اب تک قرآن بھی زیادہ نہیں پڑھ سکی تھی۔ تو عائشہ نے فرماتی ہے کہ میں جو ہے اس وقت بہت زیادہ رنج و غم میں تھی اور صدمے کی حالت میں تھی، تو ظاہر سی بات ہے میرے زبان سے خود بخود یہ کلمات نکل گئے۔ وہ فرماتی ہیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہے وہ فرماتی ہیں کہ بخدا، یعنی بخدا کی قسم مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ نے اس بات کو سنا اور سنتے رہے یہاں تک کہ آپ کے دل میں بیٹھ گئے، یعنی آپ یہ جو ہے باتیں سنتے رہے، افواہیں جو میرے بارے میں پھیلی ہوئی تھی وہ سنتے رہے، اور آپ کے دل میں یہ باتیں سب بیٹھ گئیں، اور آپ نے جو ہے اس کی عملاً تصدیق کر دی۔ اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں اس سے بری ہوں، یعنی میں اس سے آزاد ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ واقعی میں بری ہوں، تو آپ میری تصدیق نہ کریں گے، یعنی آپ میری بات کو سچ نہیں مانیں گے۔ اور اگر میں ایسے کام کرنے کا اعتراف کر لوں جس سے میرا بری ہونا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی میں نے ایسا کام کیا ہی نہیں، اگر میں اعتراف کر بھی لوں تو آپ میری بات مان لیں گے، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ہاں میں نے کیا ہے تو آپ یہ بات مان لیں گے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں تو آپ اس بات کی تصدیق نہیں کریں گے۔ تو واللہ، یعنی اللہ کی قسم، اب میں اپنے اور آپ کے معاملے
کی کوئی مثال سوائے اس کے نہیں پاتی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی غلط بات سن کر فرمائی تھی کہ میں جو ہے صبر جمیل اختیار کرتا ہوں. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب جھوٹ کہا تھا کہ جھوٹ بات کہی تھی کہ بھیڑیوں نے جو ہے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا تھا، تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے یہ جواب دیا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ جملہ کہا تھا. تو یہی جملہ دو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یعنی میں صبر جمیل اختیار کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہوں جو کچھ تم لوگ بیان کرتے ہو. تو اس طریقے کی بات عائشہ رضی اللہ عنہا نے کی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے یہ بات میں کہہ دی، اس کے بعد فوراً میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور میرے بارے میں کچھ نہ کچھ برات کا اظہار ضرور فرمائیں گے وحی کے ذریعے، لیکن میں کبھی جو یہ نہیں سوچی تھی کہ میرے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی. اتنا بڑا اعزاز مجھ کو ملے گا، یہ میں کبھی نہیں سوچی تھی، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی. لیکن میں بس یہ سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یا پھر وحی کے ذریعے جو ہے صرف یہ میری برات کا اظہار کر دیں گے، لیکن آیتیں نازل ہوں گی یہ میں کبھی نہیں سوچی تھی. پھر جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنی بستر پر آ کر لیٹ گئی اور سب جو ہے ایسے ہی بیٹھے تھے. عائشہ کے والد جو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ اور جو ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں کہ اچانک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی، جو کیفیت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیفیت طاری ہو گئی. یعنی سردی کا موسم میں بھی آپ کو پسینے آ جایا کرتے تھے پیشانی مبارک پر وحی کے اس سے. تو جب یہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے اٹھے اور سب سے پہلا کلمہ جو فرمایا وہ یہ تھا ابشری یا عائشہ ام اللہ فقد ابرأکی، یعنی اے عائشہ خوشخبری ہو، سنو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا. یعنی یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، یعنی چہرہ آپ کا بے انتہا خوشی سے کھل اٹھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور فوراً ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے اٹھے اور فرمایا کہ اے عائشہ خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا، تمہارے بارے میں برات کا اظہار کر دیا. تو فوراً عائشہ جو فرماتی ہے کہ میری والدہ نے فرمایا مجھ سے کہ کھڑی ہو جاؤ اور آپ کے پاس حاضر ہو جاؤ، آپ کا شکریہ ادا کرو. کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو عائشہ نے فرماتی ہے کہ میں اس معاملے میں جو ہے ان کا شکریہ نہیں ادا کروں گی، میں اس معاملے میں صرف اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی احسان مند نہیں ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس مشکل گھڑی میں جو ہے میرا ساتھ دیا اور میری برات کا اظہار کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میری بات کا یقین نہیں کر رہے تھے نا، صرف کون یقین کر رہے تھے؟ یعنی صرف کس نے میری برات کا اظہار کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اسی لیے جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ہی احسان مانوں گی، میں اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں گی، اسی کا شکر ادا کروں گی جس نے مجھ کو بری کر دیا. تو اس طریقے سے یہ واقعہ مکمل ہوا. یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں یہ آیتیں نازل فرمائی اور ان کو برات کا اظہار کر دیا، ان کی برات کا اظہار فرمایا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.